Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. اس دفعہ رمضان المبارک جو ہے بڑا ٹھنڈا میٹھا بہت اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے. اس عشرہ رحمت میں ضرور ہمارے لیے بھی ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے, ہماری مغفرتیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام رحمتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہم بات کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس دفعہ رمضان المبارک میں ہم آپ کو سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں سے کے بارے میں بات کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کا جو ہے موقع ملے. اور اس کے لیے ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ یہ ہم سیرت طیبہ کے اوپر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن آج کے پروگرام میں کمل نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثنا خان ہیں, اور بات ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو کچھ درود و سلام ہم بھیجنا چاہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے ذریعے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے, فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے, زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. اتر کر ہیرا سے خدا کا پیامی, اتر کر ہیرا سے خدا کا پیامی لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے, لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے. زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے, زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. جو دستور آخر عطائے نبی ہے, جو دستور عطائے نبی ہے وہ اب تک زمانے کے کام آ رہا ہے، وہ اب تک زمانے
کہ کام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ ماشاء سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور میں سوچ رہی تھی شاعر نے کیا ڈاکٹر صاحب عمدہ اس آیہ مبارکہ کو اس شعر میں سمویا ہے کہ فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سو اے ایمان والو، تم بھی نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سو یہ ایک عرضی اور سماوی ایک جو سلسلہ عبادت اور ذکر اور درود و سلام چل رہا ہے، کیا خوبصورت ہے کہ ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے۔ ہمیں لگتا ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو سلامتی اور جو ہمارے حصے اور نصیب میں آ رہی ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو ہماری زبان جو ہے اس سے درود و سلام کا سلسلہ کبھی رکے ہی نہ۔ یقیناً، اور اس میں ایک اہم بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جی کہ جس میں اللہ اور بندہ دونوں شریک ہاں جی، مالک کائنات بھی ساتھ شامل۔ اور فرشتے تو ظاہر ہے اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ نے کس قدر واضح طور پر صرف اس ایک کام کے بارے میں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے میرے بندو، تم بھی انتہائی عقیدت، احترام اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان پر درود اور سلام بھیجو، اور پھر نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر درود نہ پڑھا جائے۔ تو یہ تو اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا میٹھا ذکر ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس پر جو انسان پر جو پھر اللہ تعالیٰ انوار نازل کرتا ہے، اس کو جو روشنی عطا کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر جو سہولت عطا کرتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کو اللہ نے درود کثرت سے پڑھنا عطا کیا ہوا ہے۔ اچھا، میں اس میں، آپ تو چونکہ عالم بھی ہیں اور ساتھ ہسٹورین بھی ہیں، میری اپنی ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور کہا کہ یہ میرے نائب ہیں، تو نائب کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے بعد اللہ کا نبی۔ تو اس بات پہ آبجیکشن کھڑا ہوا ہے، شیطان کا جو چیلنج ہے وہ اللہ پاک کی ذات کو نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کو، نائب کو ہے کہ یہ کیوں۔ سو یہ سلسلہ صرف آدم تک ہی نہیں تھا، آدم کے بعد جتنے نبی آتے رہے ہیں، شیطان کا چیلنج ہمیشہ یہ کیوں۔ اور اسی لیے رسالت کے خلاف جو ہے ہمیشہ سے ایک بڑی ایک شیطانی جو ایک گروہ جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے، جس میں نبی کی تکذیب بھی ہے، جس میں نبی کو ایذا پہنچانا بھی ہے، تکلیف پہنچا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد مبارک ہے کہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، سب سے زیادہ تکلیف دیا گیا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں خاتم النبیین، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم ربی جو ہے کہ میرا نائب سجدہ کرو میرے نائب کو، سو وہ جو ایک سجدہ ہے یہ ہماری طرف سے ایکسیپٹنس اللہ تعالیٰ، تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس گروپ آف ملائکہ میں جو سبمیشن میں گئے تھے، جنہوں نے مان لیا تھا۔ اور جو لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں اور رکتے ہیں اور پھر اس میں میم میخ نکالتے ہیں کہ ایسے کیوں، تو ویسے کیوں، تو یوں کیوں، وہ پھر اس گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں جو شیطانی ہے، جس نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ کیوں، ہاں، جو راندہ درگاہ ہوا، جو راندہ درگاہ ہوا۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سبمیشن بہت بڑی ہے، یقینی طور پر یہ اعزاز بھی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی بات پہ، وہ یہ ہے کہ مسجود ملائک بنایا آدم علیہ السلام کو، اور اس کی بنیاد فراہم کی انہیں سمجھانے کے لیے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ، وہ اسی سے انہیں پتہ چلا نا کہ کچھ اختیار ہوگا، جب ڈپٹی بن رہا ہے، جب خلیفہ بن رہا ہے، جب نائب بن رہا ہے، نیابت کر رہا ہے، تو اس کے پاس کچھ اختیارات، یہ تو فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور پھر ان کو ایگزامن کرنے کے لیے، ان کو ریلائز کرنے کے لیے کہا یہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جی، تو وہ
کہہ اٹھے کہ یا علم کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کون سا علم وہاں جی پہ ایگزیبٹ کروایا, کون سا دانش وزڈم کا اظہار وہ کروایا. تو اللہ نے بتا دیا نا, اسپیسیفکلی ہمیں بتا دیا کہ Superior being کہا ہے کہ یہ علم کی بنیاد پر سپریورٹی دی. کہا کہ ان کا نام بتاؤ, ان کا ہم تو وہی جانتے جو آپ نے ہمیں بتایا. پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے سکھایا, کہا کہ ان کے نام بتاؤ, تو آپ نے نام بتا دیے. تو گویا تمام علوم کا ماخذ, تمام علوم کی بنیاد علم الاسماء ہے. اور وعلم آدم الاسماء کلہا, کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. اب سارے سے مراد یہ کہ جو کائنات میں آنا تھا وہ اللہ نے ان کو ودیت کر دیا, اور پھر اس کی بنیاد پر کہا کہ اب جھک جاؤ, جی جھک جاؤ. اور پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ سبمیشن اللہ کے حکم سے, اور انسان کی اور آدمیت کی جو فضیلت ہے اس کی بنیاد بھی اللہ نے علم کو بنایا ہے. اور دوسرا سر جو قرآن پاک میں بھی بار بار ہے نا, آتی اللہ و آتی الرسول جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور نبی کو اکٹھا رکھ کے, اور کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں تو میری اطاعت کیجئے, اللہ آپ سے محبت کرے گا, اللہ آپ سے راضی ہوگا. یہ میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کافی ہے, اللہ کافی ہے, ہم لوگ جو ہیں تو اس میں وہ بہت ساری جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے, مرتبہ, مقام جو ہے شاید اس کا تعین صحیح نہیں کر پاتے, اور یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہماری پھر جنریشنز میں بھی پاس آن ہوتی ہے اس طرح. جی میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں, ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کو جانتے ہیں, جی یعنی خدا کے عرفان ہمیں کس نے دیا؟ یعنی اللہ کریم کی پہچان بھی, اللہ کا کلام بھی ہم تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہے. اور یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں عطا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو مقام ہائے بلند ہے, ان میں سے ایک مقام یہ کہ آپ قاسم الرزق ہیں. رزق اللہ دیتا ہے, تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رزق بھی یہاں میں ناظرین کے گوش گزار کرتا چلوں کہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہے, رزق جو ہے وہ عزت بھی رزق ہے. جو اللہ کی رحمتیں کسی بھی شکل میں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی رزق ہے. انسان کو اگر علم عطا ہوتا ہے وہ بھی رزق ہے. رزق ایک بہت وسیع معنوں میں ہے. جس طرح سے ہم تو ایک چونکہ اردو زبان میں صرف رزق کسی کو سمجھتے ہیں, اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رازق ہے, رزاق ہے, تو وہ یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. اور ان سارے معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے آپ کو کہا رب العالمین, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رحمت للعالمین. تو ابھی تو ہم صرف یہ ایک زمین کے ٹکڑے کو بھی پوری طرح سے جان نہیں سکے, تو وہ کتنی کہکشائیں, کتنی دنیایں, ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے. اچھا سر, جب ہم یہاں پہ پہنچے کہ وہاں پہ آباد ہو گیا جو کہ آج کا مکہ ہے, ایک قبیلہ جو کہ آیا جس میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی, اور وہاں سے پھر یہ نسل اسماعیل جو ہے یہ چلی ہے. جی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی ایک نبی ہے, اور ان کا جو مقام ہے ذبیح اللہ ہونے کا جو مقام ہے, اور یہ جو اطاعت کی داستان ہمیں ملتی ہے, اور جو یعنی اس کو کہہ دینا تو بہت آسان ہے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اولاد عطا ہوگی, تو قرآن کس خوبصورت انداز میں ان کے ایکسپریشنز بیان کرتا ہے کہ ان کی اہلیہ کیا کہتی ہیں کہ میری عمر کیا ہے اور یہ ان کی عمر کیا ہے. پھر فرمایا کہ وہ تو اللہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور پھر وہ ایک یعنی بڑھاپے کی اولاد, لیکن وہ حضرت اسحاق کے ریفرنس سے ہے. جی اولاد کی بات ہو رہی ہے, اولاد کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں ان کا عطا ہونا بھی ایک معجزہ ہے نا. اور پھر حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا جو حکم دیا گیا, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو حکم دیا گیا, اس حکم دینے کے لیے کیا اس کے واقعات ہمیں ملتے ہیں, اور اللہ نے وہ ساری ادائیں کس طرح سے محفوظ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری امت
حضرت اسماعیل کی اس قربانی کی یاد میں کتنی قربانیاں کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخر میں 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ قربان کیے ہیں، اور یہ اصل میں اس قربانی کی جو ہے نا اس کے تتبع میں اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی نشانی کے طور پر جو حج کرتا ہے، جو عمرہ کرتا ہے، جو دنیا میں سارے جہاں پر مسلمان موجود ہیں اور صاحب استطاعت ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اس وقت وہ دمبا جو ہے وہ جنت سے لایا گیا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت اور خلوص کی قبولیت میں، ورنہ اگر یہی رہتا تو ہر ایک کو اگر اپنا بیٹا جو ہے اس کی قربانی دینی پڑتی تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ قربانی کر پاتے. تو اب سے رمضان المبارک کے بعد جب ہم اس طرف چلیں گے تو ہمیں اس کا بھی احساس رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی یہ کتنا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ ہمارے لیے آسان کیا گیا چیزوں کو، مشکل میں نہیں ڈالا. جی تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں بنو عدنان ہے. بنو عدنان جو ہے نا، بنو عدنان میں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سلسلہ نسب ہے، اور یہاں پر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بنو قحطان جو ہے نا وہاں پر رہتے تھے یمن میں، اور پھر یمن میں ایک بڑا بند تھا جسے بند معارب کہا جاتا ہے، وہ جب ٹوٹا تو وہ سارے لوگ وہاں سے آئے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو آپ کی نسبت ہے اسے یمن سے بھی کی جاتی ہے، اور یمن کے لوگ کتنا یمنیرا ایک نعت رسول بھی ہے. تو یمن کے لوگ آج بھی جس طرح سے اس نسبت سے محبت کرتے ہیں اور یمن کا نام آتا ہے تو ہمارے جو جذبات بھی مختلف ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج ہم جدید ریاست کے تصور کی بات کرتے ہیں نا، اور پھر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں یونان سے کہ وہاں پر پہلے شہر بسے تھے، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مولد پھر بنا، وہاں پر اس جو حالات ہمیں ملتے ہیں، کوئی ایک ریاست کا تصور نہیں ملتا، لیکن ہمیں سٹی اسٹیٹ آف مکہ کا تصور ملتا ہے. اور وہ 5ویں جو اوپر کی پیڑھی بنتی ہے، جو جنریشن بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کلاب بن مرہ، ان کے زمانے میں مکہ کے اندر ایک سٹی اسٹیٹ آف مکہ بنی ہوئی تھی. اور اتنا آدمی حیران رہ جاتا ہے، کاؤنسل یعنی جو آرگنائز کر رہی ہے شہر کے تمام معاملات کو. جی وہ باقاعدہ ریاست کا تصور، اور اس میں باقاعدہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تصور تھا، اور اس پارلیمنٹ ہاؤس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، جہاں پر ڈیسیجنز ہوتے تھے، جہاں پر آپس میں بات چیت ہوتی تھی اور فیصلے جہاں پر ہوتے تھے، اور جیسے آج ڈیبیٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. اور یہاں تک کہ آج جیسے ہمارے دستور کے اندر ووٹر کی ایک عمر طے ہے، پھر کون صدر بن سکتا ہے کس عمر میں، کون وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور پارلیمنٹ کا ممبر ایوان زیریں اور بالا میں کس عمر کا بن سکتا ہے، یہ اس زمانے میں یہ تھا کہ دار الندوہ کا ممبر، اس میں بیٹھنے کا حق دیگر جو اس کے اندر اوصاف ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ اس کی عمر کم از کم 40 سال ہو، ٹھیک ہے، یعنی میچورٹی کی ایج کا وہاں. اور یہاں میں یعنی ناظرین کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ باقاعدہ جن کو آج ہم وزارتیں کہتے ہیں، جن کو ہم ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں، وہ ان کا تصور موجود تھا، اور باقاعدہ ڈیوٹیز قبائل کو ڈیوائیڈڈ تھیں. اور یہاں پر پھر وہ جو مقام بلند، سب سے بلند مقام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بنی ہاشم کا نظر آتا ہے. بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہاشم کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہاشم ہیں. اور ہاشم بنو جو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جیسے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنین جیسے ہم بیٹوں کو کہتے ہیں، تو بنو سے مراد اولاد، آل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو بنی ہاشم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا مبارک ہیں ان کے نام سے ہے. اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا پہلا گھر جیسے ہم بات کر چکے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی دوبارہ سے دیواروں کو اٹھایا تو اس پورے جزیرہ نما عرب میں جو تقریباً 12 لاکھ مربع میل کا اس دور میں علاقہ بنتا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ جو عزت اور توقیر اور مقام تھا وہ کیا تھا؟ خدمت
کعبہ کی خدمت کی ذمہ داری. ٹھیک. اور اس کے لیے جو تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے, اس خدمت اور اس ڈپارٹمنٹ کا نام تھا سقایا, یعنی وہ جگہ جہاں پر پانی اتنا کمیاب اور جہاں زمزم موجود ہے وہاں اللہ کے مہمانوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری, گویا خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام, ان کے رزق کا انتظام کرنا, یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ بنو ہاشم کی ذمہ داری تھی. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر بنو تمیم ایک جو قبیلہ تھا جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے, بنو تمیم کے پاس بیت المال تھا, یعنی فائنینشلی جو مینجمنٹ تھی وہ بنو تمیم کے پاس تھی. اسی طرح سے بنو عدی ایک قبیلہ ہے, قریش کا ہی قبیلہ بنو عدی ہے, اور بنو عدی جو ہے اس کے پاس کیا تھا, ان کے وہ بہت اچھے نیگوشیٹرز تھے, تو ان کے پاس ڈپلومیسی ان کے پاس تھی, اور اس کا نام ہی سفارہ تھا, جیسے سفارت جس کو کہتے ہیں کہ وہ اچھے کمیونیکیٹر تھے, نیگوسیشن اچھا کر سکتے تھے. تو بنو عدی کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ تھا. اسی طرح سے بنی مخزوم جو تھا, بنی مخزوم جو ہے ان کے پاس پھر جو سارا انتظام کرنا جنگوں کے لیے, اور وہ سارا انتظام وہ ان کے پاس تھا. اور اسی طرح سے جو بنو امیہ تھا اس کے پاس سوار دستوں کی جو ہے نا وہ سیادت تھی, اور ایک ان کے ڈپارٹمنٹ کا نام سالار تھے, نہیں وہ سوار دستے جو ہیں, یعنی پیدل فوج, ماؤنٹڈ کالمز ان کے پاس تھے, مال پیسے والی, ہاں لوا ان کے پاس تھا. لوا کہتے ہیں جھنڈے کو, صحیح. تو لوا اس سٹی اسٹیٹ آف مکہ میں ان کے پاس, یعنی واریر کے معنوں میں یہ ساری چیزیں. تو یہ سارے قبائل میں اس کو اچھا, یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہت ضروری, اگلے ہم جب اپنے ایپیسوڈ میں جائیں گے تو ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم بہت اچھی طرح سمجھیں, کیونکہ بعد میں یہی چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, تشریف لے جانے کے بعد, یہ ایک دوسرے کے ساتھ قبائل کی جو ایک سیاست ہے, اور پھر رساکشی ہے, پھر یہودیوں کی سازشیں ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ہم واقعہ کربلا اور یہ تمام معاملات جو دیکھتے ہیں اس کا اوریجن انہی چیزوں میں ہے جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا. لیکن بہت بہت شکریہ, آپ کے توسط سے ہم نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی حیات طیبہ کو اور اس زمانے کی ہسٹری کو جاننے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمیں اس میں سے بہت ساری گائیڈنس اور بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ملے گی. بہت شکریہ. لیکن جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سردار مالک اس علاقے کے, کہ بی بی ہاجرہ, حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم پھوٹا تھا, بی بی ہاجرہ نے زمزم کا حکم دیا تھا, اس کو چاہے زمزم ایک مطلب کنویں کی شکل دے دی تھی, اس کی وجہ سے لوگ وہاں آ کے آباد ہوئے تھے. ان کی اجازت سے ایگریمنٹس ہوتے تھے جس کے بعد مختلف قبائل کو وہاں رکھا گیا, جیسے بھی ذکر ہوا, ان کو مختلف ذمہ داریاں جو ہیں وہ تفویض کی گئیں, اور اس طرح سے یہ سٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہوا. امیجن کیجئے جب اس شہر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم اور ان کی کیفیت کا آپ شاید اندازہ کر سکیں کہ جو سردار ہیں, جو مالک ہیں, جو اس پورے علاقہ جس نسل کے دم سے ہے, انہیں ہی وہاں سے نکلنے پر اور رات کی تاریکی میں نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے, صرف کس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ اور اس کا حکم اور اس کا عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. سو اسی نوٹ کے ساتھ ہم بہت سا درود و سلام بھیجیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کریں گے, اور پھر بریک کی طرف چلیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ
جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، تنم فرسودہ جا پارا زہجرا، یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا زہجرا، یا رسول اللہ، دلم دلم پژمردہ وارا، دلم پژمردہ وارا، زیسیاں یا رسول اللہ، تنم چوں سوئے من گزر آری، چوں سوئے من گزر آری، منے مسکین زناداری، منے مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت، کنم جان یا رسول اللہ، تنم زے جامے ہو بتو مستم بزنجیرے، تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندان، یا رسول اللہ، جو بازو اے شفاعت را کشائی، بر گناہگارا، چوں بازو اے شفاعت را بر گناہگارا، مکن محروم جامی را درا، یا رسول اللہ، مکن محروم